تو بہرحال دیکھیے کہ واقعہ غدیر جو ہے یہ ایک عظیم تاریخی واقعہ ہے جو کہ 18 ذی الحج کے دن 10 ہجری کو اور 21 مارچ کے دن اور جمعرات کا وہ روز تھا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا اور مقام غدیر خم میں یہ واقعہ پیش آیا. مقام غدیر خم دیکھیے غدیر کے متعلق علماء یہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء کا یہ بھی نظریہ ہے کہ غدیر اصل میں ایک چشمے کا نام تھا اور اب معلوم نہیں کچھ عرصے پہلے تک یعنی یہاں پر ایک پانی کا چشمہ سا جمع ہو جاتا ہے, چشمہ سا نکلتا بھی ہے اور مختلف علاقوں سے یا بارش وغیرہ کا پانی اس کے اندر آ کر جمع ہو جاتا ہے. تو غدیر ایک چشمے کا نام تھا اور خم جو ہے وہ اس ریت کو کہتے ہیں جس پر لہریں پڑی ہوئی. خم وہ ریت جو کہ لہروں والی ریت ہوتی اور اسی کے کنارے کی چشمہ واقع تھا. اچھا غدیر کے لغوی معنی بھی ایسے گڑھے کے جس میں بارش اور سیلاب وغیرہ کا پانی ایک مدت تک جمع رہے. باقاعدہ علامہ زمخشری نے بھی اس بات کو لکھا ہے اور ایک اور بات بھی کہی ہے کہ اس زمانے میں غدیر ایک رنگریز کا نام تھا. تو مختلف قسم کے سلسلے میں بات نہیں. بہرحال جو مقام غدیر ہے کہ مکے سے تقریباً 200 کلومیٹر دور ہے, 200 کلومیٹر. اور جو میقات احرام ہے, جو احرام پہننے کا ایک میقات ہے, جو لوگ یہاں سے جدہ جاتے ہیں ان کو جوفہ جانا پڑتا. یہ غدیر خم جہاں آپ کو گول دائرے کے اندر جو جگہ مینشن ہو رہی ہے اس کے اندر اس کے برابر میں آپ ایک جگہ دیکھ رہے ہیں جو جس میں لکھا ہوا ہے جوفہ. یہاں پر جدہ جانے والے یہاں پر جا کر احرام باندھتے ہیں اور یہ جوفہ میدان غدیر سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر. اچھا جوفہ کے معنی اصل میں کوچ کرنے کے معنوں میں. ایک زمانے میں جب سیلاب یہاں پر آیا تھا تو یہاں سیلاب کی وجہ سے اس علاقے کے لوگوں کو کوچ کر کے کہیں اور جانا پڑ گیا تھا, اس وجہ سے اس کا نام جوفہ پڑ گیا. اور یہ جو واقعہ غدیر یہاں پر پیش آیا تھا اس واقعے کی یادگار میں ایک مسجد بھی یہاں پر بنائی گئی تھی کہ جو کہ مسجد غدیر کے نام سے تھی. اچھا اس کے بعد پھر اس مسجد کو خلافت ثانیہ کے دور میں منہدم کر دیا گیا, ختم کر دیا گیا تھا اس مسجد کی یادگار کو. لیکن بعد میں امیر المومنین کی خلافت کے زمانے میں اس مسجد غدیر کو دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا. اور اس کے بعد حاکم شام کا جب اپنا دور آیا تو اس نے 200 افراد کو بھیج کر اس پیغمبر اسلام کی اس یادگار کو شہید کروا دیا اور یہ مسجد جو ہے وہ پھر زمین بوس ہو گئی. اور آج سے تقریباً 100 سال پہلے تک مسجد غدیر کے مقام پر قائم تھی, موجود تھی. اور لوگوں نے اس کو پھر دوبارہ سے تعمیر کر لیا تھا, مگر وہابیوں کے دوبارہ سے وہاں قابض ہونے کے نتیجے میں اور ان کی تمام کو آثار کو مٹانے کے عقیدے, نظریے اور دشمنی اہل بیت کی وجہ سے اس مسجد کو پھر منہدم کر دیا گیا. وہاں اس مسجد کے اب کوئی آثار باقی نہیں. اور آج کل بھی اگر کوئی حاجی حضرات وہاں پر جاتے بھی ہیں تو میدان غدیر اور اس طرف جانا وہ ایک ممنوع زیارت ہے, وہاں کسی کو جانے کی قانوناً اجازت نہیں. اچھا ایک بات اس میں اور بتا دی جائے کہ اعلان غدیر کو ایک عام حکم نہیں تھا. دیکھیے اس سے پہلے جتنے بھی احکامات ہوتے تھے وہ پیغمبر اسلام یا تو اپنے گھر میں وہ تمام احکامات دیتے تھے یا پھر مسجد نبوی میں پیغمبر وہ تمام احکامات دیا کرتے تھے. یا تو مسجد نبوی میں احکامات ہوتے تھے یا گھر میں پیغمبر سارے احکامات دیتے تھے اور پھر تمام افراد کو ان احکامات کی اطلاع دی جاتی تھی. لیکن یہ عجیب شان کا حامل اعلان تھا جس کے لیے کتنی دور دراز کی جگہ منتخب کی گئی. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے کہ غدیر کے دن کی معنی کسی حکم کا بھی اعلان نہیں ہوا جیسا کہ غدیر کے دن کا اعلان ہوا, اور کہا کہ اے رسول اگر تم نے اس حکم کو نہیں پہنچایا تو گویا کوئی کار رسالت ہی انجام نہیں دیا. آج تک کبھی کسی حکم کے متعلق پیغمبر کو یہ بات نہیں کہی گئی. کسی حکم کو پہنچانے میں پیغمبر اتنے متفکر نہیں ہوئے, اتنے پریشان نہیں ہوئے جتنا اس حکم کے پہنچانے میں پریشان تھے, کیونکہ پیغمبر اسلام اس بات کو جانتے تھے کہ اگر اس بات کو لوگوں نے قبول نہیں کیا تو امت کے لیے ہلاکت ابدی مقرر ہو جائے گی, جنت میں ان کا داخلہ ناممکن ہو جائے گا. کسی بھی حکم کو بیان کرنے میں پیغمبر نے کبھی اتنے بڑے مجمع کا سہارا نہیں لیا. اس سے پہلے اتنا بڑا مجمع
کہ ایک خاص وقت میں ایک خاص انداز سے پیغمبر نے تمام افراد سے اقرار لیا، اور اس سے پہلے کبھی اس طرح سے عہد اور کوئی بیعت نہیں لی تھی پیغمبر نے جس طرح سے اس دن لی۔ کسی حکم کے بعد یہ نہیں آیا کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، آج اپنی نعمت کو تمام کر دیا، سوائے اس دن۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین بھی اور شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا باقاعدہ یہ فرمان ہے کہ پیغمبر نے غدیر میں کسی کے لیے کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا، کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا۔ باقاعدہ بحار الانوار کی 28ویں جلد میں یہ دونوں معصومین کا فرمان